دین کے معاملے میں غیر ذمہ دارانہ کلام کی ممانعت، دین کے معاملے میں غیر ذمہ دارانہ کلام کی ممانعت، اس ضمن میں انشاءاللہ ہم لوگ یہ حدیث کو پڑھیں گے۔ تو آج کی پہلی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے بات کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے بات کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے قرآن میں علم کے بغیر گفتگو کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ایک بار پڑھتا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے بات کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے قرآن میں علم کے بغیر گفتگو کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک تو حدیث ہے اور دوسرا جو ہے دوسری حدیث کی روایت جو ہے یہاں پہ نقل کی گئی ہے۔ ان دونوں میں اگر آپ دیکھیں گے نا، سملیرٹیز کیا ہے کہ قرآن کے علم میں اپنی رائے پیش کرنا، قرآن جب پڑھتے ہیں تو قرآن میں جو ہے اسی طرح اس کو بدلانا، جو انسان سنتا ہے تو اسی طرح دوسروں تک اس کو فارورڈ بھی کرنا، اور اس کی جو گفتگو بغیر علم کے گفتگو کرنا بھی جہاں پہ ممانعت فرمایا ہے، کیونکہ اس کا ٹھکانہ بھی جو ہے جہنم میں بنا لے بول کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں کہیں بھی جو ہے تفسیر مت پڑھو بول کے نہیں ہے، اور اس کا قرآن کا ڈفرینٹ جو ہے علماء اکرام جو تفسیر لکھے ہیں اس کا مطالعہ کرنے کے بارے میں بھی جو یہاں پہ ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت اس میں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی ایک بات اس میں تھا کہ جوڑ دے۔ آپ دیکھیں گے ڈیلی ہم لوگ الحمدللہ حدیث ختم ہونے کے بعد قرآن کی جو ہے آیت پڑھتے اور اس کے بعد اس کی ترجمہ پڑھتے، پھر اس کے بعد جو ہے اور تفسیر وغیرہ جو ہے عبد الرحیم بھائی پیش کرتے، تو آپ غور کرے ہوں گے کئی چیزوں میں آپ فرماتے، عبد الرحیم بھائی فرماتے ہیں کہ بھائی یہاں تک یہ استعمال یہاں تک ہے، اور جو ہے آپ مطالعہ کر لو، اور جو ہے آپ ایسا سمجھ لو، اور جو ہے فلانے جس میں جو ہے فلانے آیت کو جو ہے آپ جو ہے گھر میں جو بیٹھ کے جو ہے اس کا مطالعہ کر لو، میں صرف یہاں تک کا معنی پڑھ دیتا ہوں بول کے آپ سمجھاتے۔ کل بھی ایک آیت آئی تھی تو فرمایا کہ یہ جو ہے یہ آیت جو ہے اس کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے، صرف ہم معنی پکڑ کے آگے نکل جائیں گے۔ تو اس طرح جو ہے الحمدللہ ہم لوگ اسی سلسلے سے جو ہے ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ کے جو ہے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ چیز غور کرنے کی ہے، بغیر علم کے گفتگو اور اپنی رائے کو جو ہے اس میں جوڑ دینا، قرآن اللہ نے قرآن میں ایسے ہی بتایا بول کے جو جوڑ دیتے نا اپنی رائے سے آگے بڑھ کے، تو اس چیز میں جو یہاں پہ ممانعت کی گئی ہے۔ تو اور ایک بار اس حدیث کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے نظر واضح ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے بات کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس نے قرآن میں علم کے بغیر گفتگو کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ تھی آج کی حدیث، جہاں تک میں غور و فکر کیا۔ میں چاہتا ہوں اس میں مزید روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے تنویر بھائی، آج تنویر بھائی نہیں ہے کیا؟ عبدالرحیم بھائی تنویر بھائی نہیں ہے شاید، تو آپ لکھ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کوئی اور حضرات بھی ہیں؟ عبد القادر صاحب آپ کے بھائی ہیں؟ نہیں ہے شاید ابھی جوائن نا؟ ابھی جوائن نہیں ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث ابھی جو پڑھی گئی ہے، اس حدیث پر جو ہے کافی غور و خوض ہو چکا ہے۔
یہ پچھلے جو سیٹرڈے میں ایک تدبر قرآن کے نام سے ایک جو ہے اسی طرح سے ایک آن لائن جو ہے کورس چل رہا ہے، ایوری سیٹرڈے ہے وہ. تو اس کے جو ایڈمن تھے ان سے میں نے اسی حدیث کو پر سوال کیا تھا کہ آپ تو تدبر قرآن کا باضابطہ کورس چلا رہے ہیں، یعنی تدبر سے مراد ہے کہ بہت ڈیپ غور و فکر قرآن مجید کی، سمجھیے کہ ایک کریٹیکل اسٹڈی ہوگی. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ پھر لوگوں کے اندر بڑا کنفیوژن ہے قرآن مجید کے تعلق سے، کہ پھر میں نے یہ حدیث کوٹ کی انہیں کہ لوگ جو ہے قرآن مجید کو بالعموم سمجھنے سے دور بھاگتے ہیں، اس بات سے ڈر کے کہ کہیں وہ قرآن کو صحیح نہ سمجھ سکیں. تو اس پر آپ پھر کیا کہیں گے؟ پھر قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کا جو معاملہ ہے، یعنی جسے بولتے نا کہ بچپن میں جب ٹیچر جو ہے کوئی سٹوری بچوں کو سناتا ہے قصہ، تو اس کے بعد ٹیچر ضرور یہ کرتا ہے کہ مورل آف دی سٹوری کیا ہے پوچھتا ہے. مورل آف دی سٹوری کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت کیا تمہیں ملی اس قصے کو سننے کے بعد. تو اگر کوئی بچہ جواب یہ کہے کہ مورل آف دی سٹوری سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، مجھے کوئی اس میں سے لینا ہی نہیں ہے کوئی چیز، وہ تو بس جو ہے سپوز وہ قصہ اگر سنایا گیا تھا خرگوش اور ٹارٹائس کے رننگ ریس کا، تو نہ میں خرگوش ہوں نہ میں جو ہے ٹارٹائس ہوں، یہ تو بس وہ دونوں کا قصہ ہے، میں کوئی چیز اس سے حاصل نہیں کروں گا. تو ایسے بچے کو ظاہر بات ہے ٹیچر جو ہے کوئی پسند کی نگاہ سے تو نہیں دیکھے گا، کیونکہ یہ اچھی جو ہے کوئی بات نہیں. تو قرآن مجید میں غور و فکر کرنا فرض ہے. بہت سی آیات ہے جو دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہے، کی جا سکتی ہے. یہ ایک آیت ہے جس پہ فرمایا گیا کہ جو ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اور کیا ان کے دلوں پر غلاف یا تالا جو ہے لگا دیا گیا ہے؟ اقفالها قفل، کیا تالا پڑ گیا ہے ان کے دل، کیا لاک ہو گئے ہیں ان کے دل، کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ تو قرآن مجید میں غور و فکر کا اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دیے ہیں. البتہ یہ ہونا چاہیے کہ دو قسم کی آیات ہیں، اس کا طریقہ دیکھ لیں. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، جیسے کہ تو میتھڈ کیا ہے؟ رائٹ میتھڈ یہ ہے کہ قرآن مجید میں دو قسم کی آیتیں ہیں جو سورہ آل عمران کی سٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. تو اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم بہتر ہے کہ سورہ آل عمران میں ایک مرتبہ چلے ہی جائیں تو بہتر ہوگا. وہ آیات کیا ہیں؟ تو آپ کے اسکرین پر قرآن مجید ہے، تو سورہ نساء تک پہنچ گئے ہم، بڑا مشکل ہے اس کا نمبر کیچ کرنا. تو یہ ہوگا ایک منٹ میں معافی چاہ رہا ہوں، آ گیا. بسم اللہ. آیت 175 میں ہم یہاں پر یہ ہو گئی آیت 112. جی یہاں پر ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت ہے، آیت نمبر 7 ہے، جس میں اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کو کیسے سمجھا جائے. قرآن مجید میں غور و فکر اور کریٹیکل سٹڈی اس کی کیسی کی جائے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، یہ ٹرانسلیشن تجھ کیا گیا ہے بلکہ تم صحیح رہتا ہے، یا آپ پر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں۔ دیکھیے آپ، یہ جو لفظ ہے یہ محکمات سے مراد واضح، کلیئر، مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہے، یعنی قرآن مجید ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، پھر اس میں سے جو اصل کتاب کیا ہے، فاؤنڈیشن آف دی بک کیا ہے اصل میں، وہ کیا ہے؟ یہ کلیئر سینٹنسز ہیں جن میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور بعض متشابہ آیتیں ہیں۔ یہ دیکھیے متشابہات، اس کا معنی کیا ہے؟ متشابہات سے مراد جو غیب کی باتیں ہیں، ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، پھر ملائکہ، فرشتے، جنت اور دوزخ، یہ تمام جو چیزیں ہیں جو انسان ظاہر بات ہے اسے پکڑ کے نہیں دیکھ سکتا، جو میٹا فزیکل جسے کہتے ہیں انگلش میں، وہ متشابہ چیزیں ہیں غیب کے بارے میں۔ وہ جو آیات ان غیب کے باتوں کے بارے میں بتائیں گی، ان پر غور و فکر کرنا نہیں چاہیے۔ اولاً اگر غور و فکر کیا بھی جائے تو اس میں سے کوئی ایسی بات نہ نکالی جائے، کوئی ایسا انٹرپریٹیشن نہ کیا جائے جو قرآن کی محکم جو باتیں ہیں، کلیئر باتیں، اس سے ٹکراتا ہو، اس سے کانٹرری ہو، ایسی چیز نہ نکالی جائے، نہ احادیث سے کوئی بات ٹکرانے والی نکالی جائے۔ اگر ایسی اوپینین بن رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ غلط ہے، اس کو چیک کرنے کی۔ البتہ جو باتیں واضح ہے، مضبوط ہے، یعنی جو اصل کتاب بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ان میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ اس کو ظاہر بات ہے عمل میں بھی لانا چاہیے۔ پھر ساتھ میں یہی وہ قرآن مجید ہے جو آخری یعنی قیامت تک ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو نئے نئے جو بھی لوگوں کے غلط آئیڈیالوجیز ہوں گے، غلط عقائد ہوں گے، ان سب کا علاج بھی اسی قرآن مجید میں ہے، وہ بھی بتا دیا گیا، تو اس کو نکالنا پڑے گا، یہ ہے۔ البتہ حدیث کے جو الفاظ تھے بغیر علم کے، یہ سمجھنے والی بات ہے، یعنی ہمیں حاصل کرنا چاہیے علم قرآن مجید کا کہ کیسے اسے سمجھا جائے، پھر اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، یہ بات ہے۔ اور کوئی ایسی بات نہ نکالے جو قرآن کی دوسری آیات سے ٹکراتی ہوں یا کسی احادیث سے ٹکراتی ہوں، تو وہ بات نکالنا ظاہر بات ہے جہنم کے اندر اپنے آپ کو ڈالنے کے برابر ہوگا۔ پھر دوسری طرف ایکسٹریم ایک یہ بھی ہے کہ جو اصل میں بیلنس پہ رہنا چاہیے۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ آدمی اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے سے بھاگ جائے، ارے کہاں غلطی ہوتی ہے، اور ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ آدمی جو ہے اتنا ایکسٹریم ہو جائے سمجھنے کے اندر کہ وہ جو ہے قرآن مجید کی دوسری آیات سے ٹکرانے والی باتیں، احادیث سے ٹکرانے والی باتیں کہنا شروع کر دیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ ایک بات ایسی لی جا سکتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، شہید ہوں، ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور رزق بھی پا رہے ہیں۔ یہ آیت ہے، دو جگہ یہ ہے۔ تو یہ آیت اصل میں غیب کے بارے میں ہے، جو آدمی کا انتقال ہو گیا اللہ کی راہ میں، یہ شہید ہوا،
اس کے بارے میں یہ آیت کہہ رہی ہے کہ وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ تو یہ آیت ظاہر بات ہے کہ مشتبہ آیت ہے، ناٹ کلیئر، جو ہمیں دکھتا نہیں، تو اس کے اوپر غور و فکر آدمی جب کرے گا تو اسے ہی شوڈ بی ٹیک کیئر۔ وہ کیا ہوگا کہ وہ کوئی ایسی چیز اس میں سے نہ نکال دے کہ ایک بہرحال ایک اس سے جو ہے ایک نئی بات جو قرآن کی دوسری آیات اور احادیث اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ ٹکرانے والی چیز ہو۔ اس کا ہمیں برابر خیال رکھنا ہوگا۔ دوسری طرف وہ باتیں جو صاف صاف جس میں جو ہے انسٹرکشنز ہیں، جیسے ہم اب پڑھ رہے ہیں تو سورہ بقرہ ہم نے آلموسٹ ہم جو ہے اینڈنگ تک پہنچے ہیں، تو آپ کا اندازہ ہوا ہوگا کہ کتنی باتیں ہمارے کو سمجھ میں آئی اور کتنی تھوڑا ہمارے لیے مشکل تھی، غیب کی باتیں تھی جسے ہم نے خالص پڑھ لیا اسی طرح سے، اور ساتھ ساتھ جو احکامات تھے اسے ہم سمجھتے گئے۔ پھر ساتھ ساتھ میں جہاں پر فقہی جو ہے معاملات تھے، یعنی طلاق کے، شادی کے، نکاح کے، اسی طرح سے وراثت کی تقسیم کے، وہاں پر ہم نے یہ کیا کہ ہم کو پھر سے جو ہے علم چاہیے احادیث کا بھی اور سنت کے طریقے کا بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کام کیسے کیے تھے، وراثت کی، پراپرٹی ڈسٹریبیوشن وغیرہ کی، تو اس میں بھی ہم نے کیئر لیا کہ ہم اس پر زیادہ ایکسپلین نہیں کیے، کیونکہ وہ سبجیکٹ پڑھا ہوا آدمی ہی ان آیات کو صحیح سمجھا سکتا ہے۔ ہم جو قرآن کا جو ایمانی بیان ہے، جو اصل ہے، بہت زیادہ آیتوں میں ایمانی بیان، آخرت کے بارے میں اور عام نصیحت، یہ چیزیں آتی ہیں، اس کو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے، اس پہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اس پر مزید اس آیت کو پڑھ لیں گے۔ دیکھیے خاص بات یہاں بتا دیا گیا کہ جو ہے اصل کتاب وہ ہے جس کے اندر واضح کلیئر آیتیں جو ہیں وہی اصل کتاب ہے، اور مگر بعض متشابہ آیتیں ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ انسان کو دین کیا ہے بتانے کے لیے اسے یہ بھی تو بتانا پڑے گا کہ جو ہے غیب میں کیا ہے کچھ چیزیں، ورنہ تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بتایا جا سکتا۔ تو پھر مشکل یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے غیب کے پردے میں ہے، اور جنت اور دوزخ کو بھی اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے تاکہ انسان کو آزمایا جائے۔ اگر وہ دیکھتا تو سب جنت کی کوشش کرتا اور دوزخ سے بچنے کی پوری ہر انسان کوشش کرتا، ویسے ٹیسٹ کا ایگزام کو کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، ابھی ایڈمیشن لیا ہے، سیمسٹر سٹارٹ ہوا ہے یا اسکول سٹارٹ ہوا ہے، پہلے ہی دن جو ہے اگر اسے بتا دیا جائے کہ آخری فائنل ایگزام میں آنے والا کوشچن پیپر یہ ہے اور یہ سوالات ہے، نہ اس کے بعد جو ہے بچہ پڑھے گا، نہ وہ کالج یا اسکول کو آئے گا، نہ پڑھانے کی ضرورت ہوگی، بس وہ کوشچنز کے جوابات کہیں سے اس نے حاصل کر لیے، آخری میں لکھ دے گا، بس میننگ لیس ہو جائے گی پڑھائی۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور جنت اور دوزخ، یہ تمام چیزوں کو اللہ نے غیب میں رکھا ہے، یہ دیکھا جائے گا کون ہے ان دیکھے بھی دیکھے بنا بھی جو ہے اس حقیقت کو سمجھ کر دل سے جو ہے کام کرتا ہے، اور کون جو ہے میں دیکھا تو میں مانتا میں بول کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں بہرحال۔ پس جن کے دلوں میں کجی ہے، یہ کجی یعنی ٹیڑھ ہے، زیغن جو لفظ استعمال کیا گیا ہے زیغن، پس جن کے دلوں میں کجی ہے یعنی ٹیڑھا پن ہے، ایسے لوگ کیا کرتے ہیں تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیے آپ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جو چاہتے ہیں کہ کچھ نئے چیزیں نکالے اور اپنا بہرحال کچھ بزنس بڑھائیں یا کوئی چیز ایسی ہے جو کمانا چاہتے ہیں وہ غلط طریقوں سے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بہرحال جو انکلیئر سینٹینسز ہے غیب کے بارے میں، ان آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب میں اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے ہی پڑتے ہیں، غلط معنی ان کے نکالتے ہیں، غلط جو ہے تعویلات، حالانکہ اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو غیب کے بارے میں جو آیات ہے، اس کا اصل علم کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں
اور پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں جو پختہ ایمان والے مضبوط علم والے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان آیات پر بھی ایمان لاتے ہیں جو غیب کی باتیں ہیں، یہ ہماری رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک دعا بھی سکھایا یہاں پر، تاکہ قرآن سے آدمی صحیح چیز، صحیح نصیحت ہی حاصل کرے اور غلط طریقوں میں، غلط جو ہے باتوں میں نہ جا سکے. اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سیدھا رکھنے کے لیے، اپنے دل کو ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک دعا سکھائی. دیکھیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد، یعنی اس قرآن مجید سے ہدایت دینے کے بعد، رسول کی تعلیمات سے ہدایت دینے کے بعد، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے. پھر سے ہمارے دلوں کو ٹیڑھے نہ کر دے. یہاں پر یہ بات آئی تھی کہ جو قرآن مجید پڑھنے کے بعد غیب کی باتوں کے پیچھے لگ جانا، اس کی وہی آیتوں کے پیچھے، اور فتنے کی تلاش میں نئے نئے چیزیں نکالنا، یہ کون سے لوگ کرتے ہیں؟ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے. یا دیکھیے زیغن، یہ دیکھیے آپ شاید دیکھ رہے ہیں، یہاں ہے زیغن، زیغن، زیغ، وہی لفظ جو ہے شاید یہاں پر آ رہا ہے دوسری آیت میں. دیکھیے ربنا لا تزغ، یہ تزغ اور زیغ جو ہے ایک ہی مادے سے بنتا ہے. تو بہرحال تزغ یعنی دعا یہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے دل، یا اللہ ہدایت دینے کے بعد تو پھر سے ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے. یہ تو یہ دعا خاص کر جو ہے قرآن مجید سے صحیح راستہ حاصل کرنے کے لیے ہے. ویسے سورہ فاتحہ بھی قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کے لیے ہی اللہ سے جو بندہ دعا کرتا ہے وہ بھی ہے، وہ بھی وہی ہے جس میں بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے ہمیں سیدھے راستے پر چلا یا سیدھا راستہ دکھا. اب اس پر بھی بہت جو ہے کانٹروورسی شروع ہو گئے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سیدھے راستے پہ چلا بول کے دعا کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھا بول کے. ہم ان اختلافات میں نہیں جاتے. آپ جو ہے بہرحال اس میں سے دو بھی، کوئی بھی چیز آپ لے سکتے ہیں. یہ بات ہے، کیونکہ اس کا جو مقصد ہے ہمارا، امت کو بہت دور تک اتحاد پیدا کیا جائے، ڈیفرنسز کو کم سے کم کرتے ہم جائیں انشاءاللہ. یہ ہے. تو یہ بات صاف ہو گئی کہ قرآن مجید کو کیسے سمجھنا چاہیے. یہ ہے کہ پہلے غیب کے بارے میں کوئی آیت آئی ہے تو اس میں جو ہے زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، اور جو دوسری باتیں ہیں اس پر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے ایسا نہ ہو کہ کسی اور قرآن کی آیت یا کوئی حدیث یا کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہم جائیں. بعض مرتبہ کچھ ایسے بھی آیتیں آ جاتی ہیں، کیونکہ یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، اسی پر آج اختتام ہوگا ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سی جگہ ایسی بھی آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں رسول بنایا ہے اور یہ قرآن تمہیں دی ہے. اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو پچھلے جن کو ہم نے اس سے قبل جن لوگوں کو کتاب دیا تھا ان سے پوچھ لو. اب اس آیت پر گرچہ کہ آیت میں کوئی غیب کی بات تو نہیں ہے ویسے، لیکن غور و فکر کرنے، عمل کرتے وقت بعض لوگ ایسا اس کا یہ لیتے ہیں کہ اچھا پچھلے کتابوں والوں سے پوچھ لو، یعنی پچھلے کتابیں بھی کھول کر ہم ان کی کتابیں، یعنی جیسے کہ انجیل ہے جسے وہ بائبل کہہ رہے ہیں، یا اور بھی کتابیں ہیں دوسرے مذاہب کے پاس جو ہولی بکس ہیں، ان میں سے جو باتیں توحید کی ہے، رسالت کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کی ہے، ان کو انہیں سمجھاتے وقت ان کی کتاب ہی کھول کر ان کے سامنے کھڑ کر ڈائریکٹ بتایا جا سکتا ہے. یہ ایک کیا بولتے ہیں، ایک رائے ہے. وہ آیت میں یہ بات کا حکم تو اس طرح سے نہیں دیا گیا. تو پھر اس آیت پہ کیسے عمل کریں؟ تو اس کے لیے سنت یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہوگا کہ آپ نے کیسے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں
تورات یا انجیل جو پچھلی کتابیں ہیں یا سمجھیے وید، ان کتابوں کو ہاتھ میں پکڑ کر کھول کر اس میں سے پڑھ کر نہیں سنایا۔ ہاں البتہ یہ بات تھی کہ اگر کسی نے کہیں ڈیبیٹ میں کوئی بات کہی دی دوسری قوم والوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اچھا تو ان سے کہو کہ لاؤ وہ اپنی کتاب لا کر پڑھیں، تورات لاؤ تورات اور پڑھ کر سناؤ کہ کیا حکم ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں غلط ہیں اس میں ہے کیا بتاؤ۔ تو گرچہ کہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو یہ ہوتا، مگر خالی سوچنے کے لیے میں جو ہے آپ کو یہ کیا ہوں، ایک طرف نہ جائیں آپ، میں دو باتیں جو بتایا ہوں، مطلب یہ ہے کہ ایک آیت پڑھنے کے بعد اگر کوئی چیز کرنا یا نہیں کرنا سمجھ میں آ رہا تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا چاہیے کہ آپ نے ایسا کیا ہے یا نہیں ہے، جو آئیڈیا مجھے آ گیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے تو مجھے چھوڑ دینا چاہیے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے تو میں جو آئیڈیا ذہن میں آیا ہے وہ صحیح ہے، آپ نے بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسے لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ ذہن میں ٹاپک تھا جو میں بیان کرا، بہت لمبا ہوا ہے ویسے۔ اس میں مزید اگر تنویر صاحب آ گئے ہیں تو کچھ کوئی چیز وہ کہنا چاہتے ہو، یا آپ میں سے بھی کچھ حضرات کچھ بولنا چاہتے ہو تو آپ بول سکتے ہیں۔ جی تنویر صاحب السلام علیکم، آ گئے آپ۔ جی وعلیکم السلام عبدالرحیم بھائی۔ نہیں عبدالرحیم بھائی، کوئی خاص بات اس میں ہم کو نہیں کہنا ہے، اپنے آپ میں بہت کچھ واضح کر دیا، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے تنویر صاحب، ذرا دعا کر دیجیے چھوٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر عبدالرحیم بھائی، تنویر بھائی۔ جی جزاک اللہ خیر۔